نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، بالخصوص ہمارے میزبان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یامین صاحب زیدہ مجدہ، اور اس بامسمہ مجاہد ختم نبوت جناب محمد شجاعت علی قادری صاحب اور دیگر قابل صد احترام میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے اس بابرکت محفل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے. خالق کائنات اس محفل میں ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 22ویں پارے سے ایک آیت کریمہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے. جو اللہ والے ہیں، صاحبان علم، ان کا ایک امتیازی وصف ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تھوڑی سی معذرت چاہوں گا آج کل موسم کی وجہ سے. فرمایا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب حقیقت میں صاحب علم اور علم کا فیض اور برکتیں پانے والا وہی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اگر بندہ 2-4 باتیں پڑھ کر تعلی کرتا پھرے، جری بنتا پھرے، میرے تو جوڑ کا کوئی نہیں، میرے تو برابر کا کوئی نہیں، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ خوف خدا والی باتیں نہیں. جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے نا، وہ خالی برتن کی طرح بجتا نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے. ہم نے 1400 سال کی جو بزرگوں کی، علماء کی، محدثین کی، فقہاء کی جو ایک تاریخ ہے، اس کو پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا. جس کو اللہ نے جتنا علم سے نوازا، اس کے اندر اتنی ہی عاجزی. اگر کسی کے پاس علم تھا اور عاجزی نہیں تھی تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا. ایک بہت بڑا صاحب علم تھا، اللہ نے فرمایا تھا کر سجدہ
حضرت آدم علیہ السلام کو، اس نے نہیں کیا سجدہ، تھا وہ صاحب علم، بڑی عبادتیں بھی تھیں لیکن دھتکارا گیا۔ ایک شخص گزرا ہے ابن تیمیہ، اپنے وقت کے چوٹی کے علماء میں اس کا شمار تھا، لیکن کیا ہے کہ اس کے پلے بھی علم تو تھا لیکن ادب نہیں تھا، تکبر تھا، تعلی تھی، تو وہ بھی بیچارہ اپنے بعض معاملات کی وجہ سے مارا گیا اس معنی میں کہ وہ اس کی وہ جو عزت اور جو شان ایک مقام ہونا چاہیے تھا وہ اس کا مقام نہ بن سکا۔ جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، حالانکہ ایک بہت بڑا علم والا تھا وہ۔ تو پتہ چلا حقیقت میں علم کی برکتوں سے فیض یاب وہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ بات واقعی ٹھیک ہے، اللہ کا فرمان ہے، بالکل برحق ہے۔ روڈ کراس کرنا ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا کم سن بچہ ہے، وہ بے دھڑک چل کر کراس کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی جانور آ جائے وہ بھی دائیں بائیں کچھ نہیں دیکھے گا، روڈ کے اوپر چڑھ جائے گا، اگرچہ گاڑی آ کر اس کو ٹکر لگا کر نقصان کرتے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور ایک بندہ پڑھا لکھا سمجھدار جب وہ روڈ کو کراس کرے گا تو دائیں بائیں دیکھے گا، ٹریفک کا جائزہ لے گا، جب مناسب وقت لگے گا اس وقت وہ کراس کرے گا۔ تو کوئی بندہ اگر کہے لو جی وہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ ڈرتا نہیں، وہ جانور ہے وہ ڈرتا نہیں، اور یہ کمال ہو گیا، پڑھا لکھا سمجھدار بندہ ہو کے ڈر رہا ہے، ہم کہیں گے یہی تو اس کی شان ہے نا، وہ ڈرتا نہیں بچہ، اس لیے کہ اس کو علم نہیں اپنے نقصان کا۔ وہ جانور ہے وہ بھی ڈرتا نہیں روڈ کراس کرتے وقت، اس لیے کہ اس کو نقصان کا علم نہیں، نفع کا، نقصان کا، فائدے کا، گھاٹے کا، ہر چیز کا فائدہ بندے کو تب ہوتا ہے جب بندے کو اگلی چیز کا علم ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، مطلب حقیقت میں خوف خدا اس کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ علم کی دولت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو علم کی دولت سے اور اس پر عمل کرنے والی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ وہی علم والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو اللہ کی بارگاہ کا خوف رکھنے والا ہے، ڈرنے والا ہے۔ تو جو ڈرنے والا ہوگا نا اس کو اپنے منصب کا بھی لحاظ ہوگا اور اس کے منصب کے جو تقاضے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی لحاظ ہوگا۔ جو واقعی علم والا ہوگا اور اس کے سامنے قوم گمراہ ہو رہی ہو، قوم کو تباہ کیا جا رہا ہو، لوٹا جا رہا ہو، اور وہ صاحب علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایسا ایسا یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اب وہ بندہ جان بوجھ کر اگر خاموش رہتا ہے تو اس کے بارے میں امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفتن او قال البدع، راوی کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب فتنے ظاہر ہو جائیں، یا فرمایا تھا کہ جب بدعتیں عام ہونے لگیں، اس وقت کیا ہے، جب فتنے ہر طرف ہوں، بدعتیں ہر طرف ہوں، تو فرمایا ایسے وقت میں جو علم والا اپنے علم کو چھپا جائے، اپنے علم کے باوجود لوگوں کی وہ صحیح رہنمائی نہ کرے، ڈر جائے، گھبرا جائے، اس کو اپنی ڈیوٹی کا، اپنی مسجد کا، ممبر کا وغیرہ وغیرہ معاملات کا خوف ہو کہ اگر میں نے یہ حق بیانی کر دی تو فلاں ناراض ہوگا، فلاں غصے ہوگا، ڈھیر سارے معاملات چیزیں ہوتی ہیں درمیان میں حائل ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں کا لحاظ کر کے وہ اپنے منصب کی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائے۔ فرمایا لم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، امت کو لوٹا جا رہا ہو اور جو صاحب علم ہونے کے باوجود امت کی صحیح رہنمائی نہ کرے، اپنے علم کو چھپا جائے، اپنے منصب کے لحاظ ذمہ داریوں کا لحاظ نہ کرے، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی بھی
اور سارے لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی کیا ہے اس پر لعنت ہے۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو ہمارے بعض دوست علماء سے جو خفا رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں کہ آپ جب ممبر پر آتے ہیں تو کبھی اس کے خلاف بات، کبھی اس کے خلاف بات، کبھی اس کے خلاف بات، تو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں یہاں جو بندہ کھڑا ہے اس کے اوپر لازم کیا ہے۔ نمبر ایک، وہ علم پڑھ کر سیکھ کر آیا ہو۔ نمبر دو، جب وہ سکھانے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو اپنے منصب کی ذمہ داریوں کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ اس وقت امت کے اندر کون سی پریشانیاں چل رہی ہیں، کون سے فتنے اٹھ رہے ہیں، ان فتنوں کا علم اور ان کا سد باب کرنا اس عالم کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے، فرض ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے اور نبھانے کی بھی توفیق دے۔ لیکن اس وقت ایک المیہ یہ ہے، ہمارے کئی اہل علم دوست حضرات سے اور تقریباً خاص عوام سب سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں شخص اٹھا، فلاں شخص اٹھا، فلاں اٹھا، ہمارے نوجوان اس کے پیچھے چل پڑے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص اٹھے ایک نئی فکر لے کر، نیا جھنڈا لے کر، علم لے کر کوئی شخص اٹھے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا کہ کسی نے اہل حق سے جدا ہو کر اپنی ایک نئی راہ نکال لی اور اپنا نیا جھنڈا اٹھا لیا اور لوگ اس کے ساتھ مل گئے، یہ کوئی نئی بات ہے نہیں، ایسا ہمیشہ ہوتا رہا۔ نوجوان جی فلاں سے متاثر ہیں، کسی سے اگر نوجوان ہمارے متاثر ہو جائیں اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے؟ اگر یہی معیار ہے تو مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 14 پر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے جو ماننے والے ہیں ان میں مولوی نہیں ہیں، ان میں مدرسوں والے نہیں ہیں، مولویوں کی صحبت میں بیٹھنے والے درویش لوگ، پیری فقیری والے مرید جو ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ مجھے ماننے والے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں مجھے ماننے والے وہی ہیں جو نو تعلیم یافتہ ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ جنہوں نے صرف دنیا کی تعلیم کو پڑھا، جنہوں نے اسکول کو دیکھا، کالج کو دیکھا، یونیورسٹیز کو دیکھا، لیکن وہ دین کی طرف نہیں آئے۔ تو مرزا قادیانی بڑے فخر سے لکھتا ہے کہ میرے ماننے والے یہ ہیں۔ تو آج بھی ذرا غور کریں، اس طرح کا اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتا ہے، اگر نوجوان اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ ان نوجوانوں کی تعلیمی قابلیت کو دیکھیں، کیا وہ مفسر ہیں، محدث ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، کیا ہیں، ان کی دینی تعلیم کیا ہے، کیا وہ ذاتی طور پر ایک اپنے اندر ایک مادہ، ایک یعنی کہ کوالٹی خوبی پاتے ہیں اپنے اندر کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے؟ جب وہ اپنے اندر یہ چیز نہیں پاتے تو ان کا کسی کے پیچھے لگ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ بلے بلے بہت بڑا سچا بندہ آیا جس کے پیچھے سارے لگ گئے۔ تو کسی کے پیچھے لگ جانا یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ تو قیامت تک لوگ آئیں گے، دجال بھی تو آئے گا نا، آئے گا نا، کیا لوگ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے؟ چلیں گے۔ اور آج کوئی فتنہ اٹھتا ہے اس کے پیچھے ہزاروں چلتے ہوں گے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے 200 400 500 ہوں گے جس پر وہ فخر کرتا ہوگا، دیکھو کتنے بندے آئے بیٹھے ہیں۔ لیکن جب دجال آئے گا اس کے پیچھے تو لاکھوں لوگ لگیں گے۔ دجال تو بڑے بڑے کارنامے بھی کر دکھائے گا۔ لوگ بارش مانگیں گے وہ بارش دے گا، لوگ اولاد مانگیں گے وہ اولاد دے گا، وہ مردے تک زندہ کر کے دکھائے گا۔ تو پتہ چلا کچھ کرتب کر کے دکھانا، کوئی نئی راہ نکال لینا، لوگوں کو پیچھے لگا لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کمال یہ ہے کہ جتنے مرضی فتنے اٹھتے رہیں، امت کا جو سب سے بڑا جتھا ہے، سب سے بڑا جو سواد اعظم ہے امت کا، بندہ اس کے ساتھ جڑ کر رہے، کمال یہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے کہ نئی نئی جماعتوں کے آنے کی سرکار نے خبر دی ہے، وہ تو آئیں گی۔ ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو، امتیوں کو حکم فرمایا ہے کہ فرمایا تم نے سواد اعظم کی پیروی کرنی ہے۔ امت کا جو سب سے بڑا گروپ ہوگا نا، میری امت کی اکثریت جس عقیدے اور جس نظریے پر کھڑی ہوگی، فرمایا وہی حق ہوگا، وہی سچ ہوگا۔ تم نے کسی جماعت کا،
کسی نئی فرقے کا حصہ نہیں بننا۔ فرمایا میری امت کا جو سب سے بڑا جتھا، سب سے بڑا گروہ ہوگا، تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پتہ چلا کسی الگ ہونے والے کے پیچھے لگنا کوئی کمال نہیں، بلکہ اس کو خیر آباد کہہ کر جو امت کی بھاری اکثریت ہے اس کے ساتھ لگے رہنا، اسی میں خیر ہے۔ اللہ ہمیں اسی پر رکھے۔ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے کئی دوست یہ کہتے ہیں، ہمارے مسجد کے امام، خطبہ، واعظین، مقررین یہ تو کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کل نوجوان فلاں کے پیچھے چل پڑے، فلاں کے پیچھے چل پڑے۔ اس میں ہماری اپنی جو کمزوریاں ہیں اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے فجر کے بعد درس قرآن کی روٹین رکھی یا چھوڑ دی؟ ظہر کے بعد یا عصر کے بعد یا مغرب یا عشاء کے بعد فجر کے علاوہ کسی ایک اور نماز میں ہمارے درس حدیث کی کوئی روٹین ہے؟ نہ ہم نے درس قرآن دینا، نہ ہم نے درس حدیث دینا، ان سارے معاملات کو چھوڑ دینا اور ہماری قوم لگ جائے موبائلوں سے دین سیکھنے، تو پھر نتیجہ تو یہی نکلنا ہے نا، موبائل پر جو رنگا ڈھنگا بے ڈھنگا آئے گا اس کے پیچھے لگیں گے، تو پھر یہی ہوگا نا، گھر میں 6 فکر کے لوگ رہنے لگیں گے، 6 بھائی ہیں، اس کا عقیدہ الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، سب کا ماسٹر کون ہے؟ موبائل ہے۔ تو سمجھ آ گئی نا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں اس طرح سے میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ فتنے کیا تھے؟ میری تو سمجھ میں یہی آیا ہے کہ آج جیسے موبائل کی صورت میں اس میں آپ گھر بیٹھے بیٹھے کبھی آپ کے سامنے کسی قادیانی کا اس کا لیکچر آ جائے گا، کسی عیسائی کا آ جائے گا، کسی پنڈت کا آ جائے گا، کسی یہودی کا آ جائے گا، اور کیا پتہ ہمارے مسلمانوں ہی کے روب میں بیٹھا کوئی پنڈت ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی کس مسلک مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن ہمارے لیے باتیں میں آ کر وہ موبائل پر بیٹھ کر لیکچر جھاڑ رہا ہو، اور ہمارے نوجوان اس کو سن کر کہیں بلے بلے کیا بات ہے، اس کا انداز دیکھو، اس کا لب و لہجہ دیکھو، اس کے الفاظ کی ادائیگی دیکھو، دیکھ کر اس سے متاثر ہو گئے، اس نے اس کو سنا، اس نے اس کو سنا، گھر کے اندر 6 بندے ہیں، سب کے پسند کے الگ الگ استاد بن گئے، اس کی سوچ الگ، اس کی سوچ الگ ہے، اب گھر کے اندر ان 6 فتنوں کو داخل کرنے والا ایک موبائل بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب ہم موبائل کے ذریعے ان چیزوں کے ذریعے اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تو نقصان ہوگا۔ اس نقصان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہمارے علماء، واعظین، خطباء، ائمہ مساجد جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں، بچوں کو پڑھانے پر توجہ دیں، خوب محنت کے ساتھ ان کو پڑھائیں، اور اس کے علاوہ اپنے جو نمازی ہیں، محلے والے، علاقے والے ہیں، ان کی ایک اچھی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے یہاں تربیتی جو نشستیں ہوتی تھیں ان کے رواج ہی چلے گئے، اب کہاں وہ نماز کورس ہو، اب وہ کہاں رمضان سے پہلے روزے کے مسائل بتانے کا اہتمام ہو، اب وہ کہاں رمضان میں 10 دن کا دورہ تفسیر القرآن ہو، یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ اب جب ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو قوم نے تو لوٹنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔